ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ جو ہماری آیات ہمارے احکامات میں ٹیڑھی کجروی کو اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا وہ ہم پر مخفی نہیں ہے۔ یہاں پہ کفر الحاد کی حقیقت کو بھی سمجھ لیں، ایک کفر کی قسم ہے جو بڑی خطرناک ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن رات ہم ایسے وقت میں داخل ہو چکے ہیں جس کو احادیث میں اللہ کے نبی نے فتنوں کا دور کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا آدمی سوئے گا تو صبح کو کافر ہوگا، رات کو مومن تھا صبح کافر تھا، صبح مومن تھا رات کو کافر تھا۔ یہ بڑے خطرے کے دور، خطرے کا وقت پیدا ہو چکا ہے۔ تو خاص طور سے خطرہ کیا ہوتا ہے؟ کفر الحاد۔ کفر الحاد یہ ہے جس کا ظاہر اسلام کا ہو، حقیقت کفر کا، جیسے قادیانیت۔ کہ پوچھو اللہ کو مانتے ہیں؟ جی اللہ کو مانتے ہیں۔ نبی کو مانتے ہیں؟ نبی کو مانتے ہیں۔ آخرت کو مانتے ہیں؟ آخرت کو مانتے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو؟ جی نماز پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہو؟ جیسے مسلمان پڑھتے ہیں۔ اپنی عبادت خانے کو کیا کہتے ہو؟ مسجد کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ جی رکھتے ہیں۔ میں ایک صاحب آئے ہمارے دوست کے بہنوئی ہوتے ہیں، ہمارا بھی ان سے اچھا تعلق تھا، تو کہنے لگے ہشام بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میرا دوست قادیانی ہے، اس کے بچے حافظ قرآن ہیں، اس کی بیوی پردہ کرتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ کافر کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیے یہ ہے خطرناک چیز، یہ اس کو الحاد کہتے ہیں کہ اس کا جس کا ظاہر تو کفر، ظاہر تو اسلام کا ہے، اندر کیا ہے؟ کفر چھپا ہوا ہے۔ اچھا اسی لیے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک اچھی خبر بھی سنانی تھی، بری خبر بھی سنانی تھی، یعنی خبر تو ایک ہی ہے لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے۔ اچھا پہلو تو یہ ہے کہ استاد جی عمرے میں تشریف لے گئے 22 رمضان کو، کل استاد جی الحمدللہ، کیونکہ اب یہ راستہ کھلا تو استاد جی بھی عمرے میں تشریف لے گئے، یہ اچھی خبر ہے۔ اب بری خبر یہ ہے کہ ہماری دعا کے لیے استاد جی شاید ہم وہاں سے دعا کریں گے، وہاں سے بیٹھ کے استاد جی سے میں نے کہا ملاقات تھی میری، تو استاد جی سے کہا استاد جی کا دعا تو کروں گا اچھا، دعا وہاں سے کریں گے۔ تو بہر کہنے کا مقصد یہ تھا، استاد جی نے فرمایا کہ دیکھو کہ کسی ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، اگر یہ دیکھنا ہونا کہ الحاد ہے کہ نہیں ہے، یہ ہر آدمی نہیں نکال سکتا، اس کے لیے علماء محققین کے ساتھ مجھے پوچھو کہ یہ الحاد ہے کہ نہیں، وہ نکالیں گے، وہ بتائیں گے کہ الحاد ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے اس وقت کا حضرت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے علماء محققین کی رائے کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ بھئی یہ مسئلہ آ گیا، علماء محققین کیا کہتے ہیں۔ تو یہ الحاد، یہ اس کو زندیقیت بھی کہتے ہیں، یہ زنادقہ ہے، یہ خطرناک قسم کا۔ مسلمہ کذاب کیا تھا، وہ کہتا ہے حضور کو خط لکھا کہ مجھے آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا، حضور کو نبی مان رہا ہے لیکن اپنی رسالت کو ساتھ میں ایڈ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو ایک وقت کے لیے بھی کسی بھی درجے میں کوئی بینیفٹ نہیں دیا، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیا، ڈاؤٹ تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اس میں۔ اس طریقے سے انکار حدیث ہے، اس دور کا سمجھیے گا، انکار حدیث ہے، میں نام چند کیسے نہیں لے رہا ہوں، انکار حدیث۔ اب وہ انکار حدیث، وہ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ کے نبی کو مانتا ہوں، کہتے ہیں حدیث کو وہ حدیث مانتا ہوں جو قرآن کے ساتھ ہے، تو آپ کہتے تو تم کو منکر حدیث، تو مولوی کہتے ہیں ہم کو تو منکر حدیث ہے نہیں۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں، ایسا بات کرے گا، ہمارے ایک ساتھی یہیں پر رہتے تھے کیبلری گراؤنڈ، پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں ہے، 4 مہینے جماعت میں لگائے، پرویزی ہو گئے، داڑھی واڑی سب صاف کر لی، 4 مہینے جماعت میں لگے راشد بھائی، جماعت 4 مہینے جماعت میں لگانے کے باوجود اب وہ غلام احمد پرویز کی کتابیں پڑھی، پرویز ہوگا، داڑھی واڑی سب ساتھ، نماز کی بھی کر دی، تو کفر ہے یہ، غلام احمد پرویز کے اوپر فتویٰ کفر کا ہے، تو وہ کفر کی طرف چلا گیا۔ اب انکار حدیث میں بن رہے ہیں تو لوگ انکار حدیث۔ ہمارے مفتی رضا علی جعفری صاحب بڑے ہمارے نیک ساتھی ہیں، محسنین میں سے ہیں، بڑے احسانات بھی ہمارے اوپر، بتانے لگے ان کا ایک دوست ملا کئی عرصے کے بعد، اور وہ پہلے ان سے پرانے میں بڑا کٹر مخالف ہوا کرتا تھا روافظ کا، اہل تشیع کا بڑا مخالف تھا، اب دیکھا تو خود شیعہ ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے میں ان کی مخالفت کے لیے یوٹیوب پہ ان کے میں بیانات سنتے مجھے ان کی باتیں اچھی لگی، اب کٹر شیعہ ہو گیا۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے کے سارے شیعہ کافر ہیں، لیکن بعض اقسام ان کی ایسی خطرناک ہیں۔ میں خود لاہور میں ان کے بڑے شیعہ عالم سے ملا ہوں، اس نے وضاحتاً صراحتاً میرے سامنے کہا کہ ہم امام کو معصوم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس پہ وحی اترتی ہے۔ لاہور کی عروۃ الوثقیٰ کی بتا رہا ہوں میں، ان کا بڑا مرکز ہے عروۃ الوثقیٰ کا، اس نے مجھے یہ بات کہی۔ اب آپ بتائیے گا یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ جو ہر ایک کے سننے کا شوق ہے نا،
کہ جو ہر ایک کا سننے کا شوق ہے کہ یوٹیوب پہ اس کو بھی تو سنو، 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 تو یہ حال ہے، الحاد کا شکار ہو جائیں گے پھر آپ، کفر کا، کیونکہ عام آدمی غلطی نہیں نکال سکتا اس چیز کا۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب بعض باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار، اس پر دارالعلوم دیوبند کا کفر کا فتویٰ ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کا؟ دارالعلوم دیوبند نے کفر کا فتویٰ دے دیا اس کے اوپر، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کی جو معاملات ہیں، گمراہی ہے، یہ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، بعض چیزوں میں ان کی جو گمراہی ہے وہ کفر تک پہنچی ہوئی ہے، اگرچہ ہم اس کے اوپر پاکستان کے علماء کلام نے علی الاطلاق کفر کا فتویٰ بھی نہیں دیا، ہم نے ان کو علی الاطلاق کی کافر ہیں یہ نہیں کہا، لیکن ان کے بعض نظریات اتنے گمراہ کن ہیں کہ بالکل حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، اب لوگ ان کے گرویدہ بنے ہوئے، ان کی باتیں سن رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس دور کے اندر ایمان کو بچانا اس اعتبار سے بڑا ضروری ہے۔ اور حضرات، میں دوبارہ سے ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس رمضان میں اس بات کا شدید بوجھ طبیعت کے اوپر رہا، بوجھ اس لیے رہا کہ وہ لوگ جو مجھ سے تقریباً کوئی 18 سال سے منسلک ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میرے پاس وہ جذبات نہیں کہ میں کس طریقے سے یہ بات رکھوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حضرات، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے ضرور رجوع کریں۔ میرا بھی سفر ہوا، سفر کے بعد واپس آیا، حضرت مفتی تقی عثمان صاحب برکاتہ کی خدمت میں حاضری دی، صرف اس لیے کہ جی آگے کیا کرنا ہے ہمیں پتہ چل جائے۔ ابھی پریشانی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت ساری چیزیں ذہن میں تھیں، استاد جی نام برکاتہ سے تقریباً 1 گھنٹے کی نشست تھی، میں نے استاد جی سے میں نے کہا بالکل تنہائی چاہیے مجھے، کوئی خاص باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو ساری باتیں کی، استاد جی نے مجھے جو کہا، اب اطمینان آ گیا، اللہ کا شکر۔ تو بڑوں کی سائے میں رہنے میں اطمینان ہے، خود سے فیصلے نہ کریں، اکابر علماء کرام کو دیکھ کر چلیں، اکابر کہاں کہتے ہیں، اور کیا ہو جائے گا اگر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر دنیا کو نقصان ہو تو دنیا کو نقصان ہو جائے گا، لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہر آنے والی آواز کے پیچھے چلیں گے، ہر جگہ ہر ایک کو سننے کا شوق پورا کریں گے، خدا نہ خواستہ ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو کیا کریں گے بتائیے؟ اور قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا، یہ جو قیامت کے دن ہے، یا اللہ مجھے تو یہ اچھا لگا تھا، مجھے اس کا یہ سٹائل پسند تھا، مجھے اس کی لاجک پسند آ رہی تھی، اللہ نے نتھنگ ڈوئنگ، قرآن سنت اسٹینڈرڈ موجود ہے، جب اس اسٹینڈرڈ کی موجودگی میں تم نے ڈیویٹ کیا ہے تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے سائے میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔